کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو رہتی زندگی تک یاد رہتے ہیں اور انسان جتنی کوشش کرے انہیں بھلانے کی انہیں بھلا نہیں پاتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج سے 14 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی انسانیت بھول کر مکمل طور پر ایک حیوان بن جاتا ہے۔ Now coming to the case، منیب اور مغیث سیالکوٹ کے علاقے حاجی پورہ کے رہنے والے تھے۔ دونوں بھائی تھے اور حافظ قرآن تھے۔ منیب was 15 years old and he was studying in 9th grade whereas مغیث 18 سال کا تھا اور فرسٹ ایئر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ان دونوں کے والد کی حاجی پورہ میں ایک ڈسپینسری تھی۔ اس وجہ سے شہر کے کافی لوگوں کا ان کے گھر پہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ منیب اور مغیث اکثر اوقات ان کاموں میں اپنے والد صاحب کی مدد کرا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے قریب قریب کے گاؤں اور شہر کے کافی لوگ ان کو جانتے تھے۔ اپارٹ فرام دیٹ بوتھ the brothers were very kind hearted۔ انہیں جب جہاں موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے علاوہ اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے چھوٹے موٹے کام بھی کرا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ شہر میں کافی مشہور تھے اور شہر کے لوگ ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج کل منیب اور مغیث بہت ایکسائٹیڈ تھے اینڈ یو مسٹ بی ونڈرنگ کہ ان کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ کیا تھی۔ تو وجہ اتنی کوئی بڑی نہ تھی، بیسکلی رمضان آنے والا تھا اینڈ ایز یو آل نو کہ رمضان کی اپنی الگ ہی رونق ہوتی ہے۔ وہ تراویح کے بعد دیر رات تک جاگنا، دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا اور پوری رات ہر جگہ مٹر گشتی کرنا، اس کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ دس واز دا سول ریزن جس کی وجہ سے منیب اور مغیث بہت خوش اور ایکسائٹیڈ تھے بیکاز دے ور پلاننگ ٹو ڈو دا سیم۔ مغیث کو کرکٹ کھیلنا بہت پسند تھا۔ دونوں بھائی ہر اتوار کو اپنے شہر کے قریبی گاؤں بٹر میں موجود کرکٹ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے۔ یہ کرکٹ گراؤنڈ وہاں کے انڈسٹریلسٹ اور کچھ امیر لوگوں کی ملکیت تھا۔ سنس منیب اور مغیث کے گھر میں ڈسپینسری تھی اور وہ کافی لوگوں کو جانتے تھے، اسی وجہ سے ان کے وہاں بھی تعلقات نکل گئے اور ان لوگوں نے اس گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کی پرمیشن لے لی۔ دونوں بھائی ہر سنڈے کو اپنی کرکٹ کٹ اٹھا کر اس گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹورنامنٹس کھیلنے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک سنڈے کو دونوں بھائی وہاں کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے کہ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ بٹر کے کچھ لڑکے اس گراؤنڈ میں آ پہنچے۔ وہ منیب اور مغیث کو یہ کہنے لگے کہ تم دونوں شہر سے یہاں کھیلنے کیوں آتے ہو؟ تم شہر والے ویسے ہی ہم گاؤں والوں کا ہر وقت حق کھا جاتے ہو۔ اٹس ناٹ فیئر کہ تم لوگ یہاں بھی آ کر کھیلو۔ منیب اور مغیث کو یہ بات تھوڑی ویئرڈ لگی۔ They couldn't understand what was happening۔ انہوں نے لڑکوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہاں پر یہ دونوں پرمیشن لے کر کھیلنے آتے ہیں اور ان دونوں کو اس گراؤنڈ میں کھیلنا الاؤڈ ہے، لیکن وہ لڑکے ان کی کسی بات کو سننے کو تیار نہ تھے۔ Those boys kept on telling them to take their stuff and get out of the ground کیونکہ اس گراؤنڈ پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ آرگیومنٹ بڑھتے بڑھتے ایک جھگڑے میں بدل گیا اور گراؤنڈ میں موجود کچھ دوسرے لڑکوں کے بیچ بچاؤ کی وجہ سے یہ جھگڑا ختم ہوا۔ منیب اور مغیث اپنے گھر گئے اور اس بات کو بھول گئے لائک اینی نارمل پرسن وڈ، بٹ ان لڑکوں کے لیے کیس کچھ الگ تھا۔ وہ لڑکے اس بات کو نہ بھولے تھے اور نہ چاہتے تھے کہ منیب اور مغیث اس بات کو بھولیں۔ They wanted to make sure کہ منیب اور مغیث کو اپنی اس حرکت کا سبق ملے۔ Now coming back to the present day, that is 15 August 2010۔ آج منیب اور مغیث بہت ایکسائٹیڈ تھے اینڈ یو مسٹ بی تھنکنگ کہ ان کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ کیا تھی۔ بیسکلی کل سنڈے تھا اور منیب اور مغیث کا ایک کرکٹ ٹورنامنٹ تھا جس کا وہ دونوں بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں بھائی بہت خوش اور ایکسائٹیڈ تھے۔ افطاری اور تراویح کے بعد دونوں بھائی جلدی سو گئے تاکہ صبح کو دیر تک جاگ سکیں۔ ان کی مدر نے ان کو سحری کے لیے اٹھایا۔ دونوں بھائی جلدی سحری کے لیے اٹھے، اپنے تہجد کی نماز ادا کی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔
सहरी के पूरे टाइम वो दोनों टूर्नामेंट की ही बातें कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह कौन किसकी टीम में जाएगा और कौन सी टीम जीतने वाली है। कि फजर की अजान हुई, दोनों भाइयों ने फजर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। वो अपने फादर के पास आकर बाहर जाने की परमिशन लेने लगे। उनके फादर थोड़े रिलक्टेंट थे बिकॉज ही वांटेड द किड्स टू स्टे होम एंड टेक रेस्ट, लेकिन आप सबको तो पता है ना कि बच्चे बच्चे होते हैं। उन दोनों ने किसी तरह ज़िद करके अपने वालिद साहब को इस बात के लिए मना ही लिया। मुगीस जाकर बाइक को देखने लगा कि उसमें पेट्रोल वगैरह तो कम नहीं, और मुनीब उन दोनों की क्रिकेट किट तैयार करने लगा। दोनों ने कुछ ही देर में अपने कपड़े बदले, ट्रैक सूट पहना और घर से बाहर निकलकर वो लोग अपने रास्ते पर रवां दवा हो गए और पूरे रास्ते यही डिस्कशन चलती रही कि किस तरह आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी क्रिकेट ग्राउंड पहुंचने में कुछ वक्त था, लेकिन जैसे ही मुनीब और मुगीस बुट्टर में दाखिल हुए वो एक अजीब ही मंजर देखते हैं। दे सी कि वहाँ गांव के बाहर एक बहुत बड़ा क्राउड जमा है। इन दोनों भाइयों को क्राउड के जमा होने की वजह समझ में नहीं आई, बिकॉज यूजुअली रमज़ान में सहरी के बाद ही लोग आराम करते हैं और सुबह फजर के बाद इस तरह से रश नहीं होता। वो दोनों आपस में अजम्पशंस लगाने लगे कि इस क्राउड की वजह क्या है। मुनीब ने बोला कि शायद किसी का इंतकाल हो गया है, दैट इज़ वाई एवरीवन इज़ कलेक्टेड आउटसाइड ऑफ द विलेज, एंड मुगीस वाज़न्ट श्योर ईदर। तो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि बाइक कहीं पीछे खड़ी कर क्राउड के करीब जाकर पता करते हैं कि इस क्राउड के यहाँ जमा होने की वजह क्या है। उन्होंने अपनी बाइक कहीं दूर पार्क की और पैदल उतरकर क्राउड की तरफ चले गए। जैसे ही वो लोग क्राउड की तरफ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि रात के किसी पहर बुट्टर में डकैती हुई थी, और डकैत ना सिर्फ उनका सामान लूट के गए थे, लेकिन डकैतों की फायरिंग की वजह से गांव के 5 रहायशी जख्मी हो गए थे। ये क्राउड अभी उन रहायशियों को अस्पताल छोड़ के आ रहा था और इसी वजह से ये लोग बाहर खड़े हुए थे। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह इन बढ़ती हुई डकैतियों को रोका जा सकता है और किस तरह अपने गांव की हिफाजत की जा सकती है, क्योंकि इस दफ़ा डकैत सिर्फ उनका सामान लूटने नहीं आए थे बल्कि उनकी जान को भी नुकसान पहुंचा कर गए थे। मुनीब और मुगीस साइड पे खड़े हुए इन लोगों की बातें सुन रहे थे कि अचानक इस क्राउड में वो लड़के भी आ गए जिनका कुछ दिन पहले मुनीब और मुगीस से झगड़ा हुआ था। Now मुनीब और मुगीस didn't think anything about it. वो लोग वहीं पर खड़े रहे और क्राउड की बातें सुनते रहे, लेकिन ये लड़के वहाँ किसी और इंटेंट से आए थे। जैसे ही लड़के क्राउड के पास पहुँचे, इन लोगों ने क्राउड को इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया कि मुनीब और मुगीस ही डकैत हैं या फिर उन डकैतों के साथी हैं। पहले तो गांव वालों को कुछ समझ ना आया, तो ये लड़के उनको अलग अलग दलीलें देना शुरू हो गए कि इतनी सुबह किसी शहरी का गांव आने का मकसद क्या हो सकता है, ज़रूर ये वही डकैत हैं जो यहाँ पर रात को चोरी करके गए थे। अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं आता तो आप ये बताएं कि इनके पास इतना बड़ा बैग क्यों मौजूद है। ये बैग में ज़रूर वही सामान होगा जो रात को ये चोरी करके गए थे। नाउ माइंडेड, ये सामान वही था जो मुनीब अपने और मुगीस की क्रिकेट किट बना कर लाया था। नाउ व्हाट एनी सेन पर्सन वुड डू, वो इन लड़कों के बैग की तलाशी लेते और उन्हें पता चलता कि उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाई? बिकॉज दीज पीपल वर फीलिंग a heightened and intense emotion that was anger। और जब इंसान की बॉडी अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती है तो उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, और सेम चीज़ इस क्राउड के साथ हुई। इंस्टेड कि वो उन लड़कों का सामान चेक करते, उन्होंने दोनों भाइयों को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों तक दोनों भाइयों की मार कुटाई जारी रही,
کہ گاؤں کا کوئی بزرگ باہر نکلا اور وہ ان لوگوں کو سمجھانے لگا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا کوئی فائدہ نہیں. دا بیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو از کہ ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں, ساری بات صاف ہو جائے گی. میں ریسکیو ٹیم واقعے پر پہنچ گئی. ریسکیو ٹیم نے آتے ہی دونوں بھائیوں کو اپنی تحویل میں لے کر ریسکیو اسٹیشن لے گئے. ریسکیو اسٹیشن میں پہنچ کر دونوں بھائی پولیس کے آنے کا انتظار کرنے لگے. اتنی ہی دیر میں موب کو کوئی خبر دیتا ہے کہ گاؤں کے وہ رہائشی جو زخمی ہوئے تھے ان میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی ہے. یہ سنتے ہی لوگ اپنا آپا کھو بیٹھے. They were out of their senses and all they wanted was revenge. اور وہ ریونج لینے کے لیے انہیں کوئی اور نہیں بلکہ یہ دونوں بھائی ہی ذمہ دار لگے. اس موب نے ان دونوں بھائیوں کو ریسکیو اسٹیشن سے گھسیٹ کر نکالا اور انہیں ایک قریبی موجود چوک پر لے گئے. یہ لوگ اس قدر غصے میں تھے کہ انہوں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دونوں بھائیوں کو پیٹنا شروع کر دیا. مارتے ہوئے ان کے ہاتھ میں جو چیز آئی انہوں نے اس کا استعمال کیا. بی اٹ ڈنڈے, لاٹھیاں, پتھر, اینٹیں, اور ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں کو گھوسے, مکے اور لاتے تو پڑ ہی رہے تھے. منیب جو کہ چھوٹا تھا صرف 15 منٹ اس کراؤڈ کی فیوری اور مار کھانے کے بعد اپنی جان کھو بیٹھا. مگیز ایک الگ ہی ڈیلیما میں تھا. اسپیکٹیٹر سے کہ مگیز کبھی خود کو بچانے کی کوشش کرتا تو کبھی منیب کو. وہ کبھی اپنے ہاتھوں سے منیب کی باڈی کو کور کرتا اور جیسے ہی وہ منیب کی باڈی کو کور کرتا لوگوں کے ڈنڈے اس کے جسم پہ لگنا شروع ہو جاتے اور جیسے ہی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا لوگوں کے غصے کا شکار منیب بن جاتا. مگیز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے. تھوڑی دیر میں پولیس واقعے پہ آ پہنچی. مگیز took a sigh of relief. He thought this torture was over. وہ کسی طرح سے کراؤڈ میں سے بچتا بچاتا پولیس کے پاس پہنچا. ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ پلیز ہمیں بچا لیں, ہم لوگ ڈکیت نہیں, ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, ہم لوگ یہاں پہ کرکٹ کھیلنے آتے ہیں اور یہ لوگ غلط فہمی کی بنا پر ہمیں ڈکیت سمجھ کر اس طرح مار رہے ہیں. But you know what the police did? The police returned Mugeez to the crowd. The police returned Mugeez to the angry mob. جیسے ہی مگیز واپس سے اس موب کے بیچ میں آیا لوگوں کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا because they did not have anybody to beat as Munib was already dead. ان لوگوں نے دوبارہ سے مگیز کو مارنا شروع کر دیا. اس واقعے میں موجود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد مگیز کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا, ان سے یہ کہنے لگا کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم واقعی ڈکیت ہیں تو ہمیں گولی مار دو لیکن اس طرح سے ہم پر تشدد نہ کرو. 1 گھنٹے بعد مگیز بے ہوش ہو چکا تھا. Now you must be thinking کہ کراؤڈ کا غصہ ختم ہو گیا ہوگا اور they would just leave the brothers alone. لیکن ایسا نہیں تھا. یہ کراؤڈ چوک سے دونوں بھائیوں کو گھسیٹتا ہوا ریسکیو اسٹیشن کے برابر میں بنی ہوئی پانی کی ٹنکی کے پاس لے آیا. کراؤڈ نے دونوں بھائیوں کے کپڑے اتارے اور انہیں ٹنکی سے الٹا لٹکا دیا. مگیز ابھی بھی زندہ تھا, وہ اپنے ہاتھ پیر چلا رہا تھا. یہ دیکھنا کراؤڈ کو برداشت نہ ہوا. ڈنڈے اور اینٹوں کے کچھ وار مگیز کے سر پر مارے and مگیز lost his life too. میں ہمیشہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ اس کراؤڈ کا ان دونوں بھائیوں کو پانی کی ٹنکی کے پاس لٹکانے کا مقصد کیا تھا. When I studied some reports, it said کہ probably the crowd wanted people to see کہ کس طرح سے انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو عبرت کا نشان بنایا ہے اور اگر کوئی بھی ان کے گاؤں کی طرف بری نظر ڈالے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. 2 گھنٹے دونوں بھائیوں کی ڈیڈ باڈیز اس پانی کی ٹنکی پر لٹکی رہی. پولیس وہیں پہ موجود تھی لیکن پولیس نے کچھ نہیں کیا. لوگوں نے کچھ گھنٹوں بعد دونوں بھائیوں کی باڈیز اس پانی کی ٹنکی پر سے اتاری اور ایک ٹرالی میں ڈال دی. ٹرالی میں ڈالنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ انہیں اسپتال یا پھر مورگ چھوڑ آئیں,
اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ قریب قریب کے گاؤں میں بھی دونوں بھائیوں کی ڈیڈ باڈیز دکھا کر انہیں یہ بتائیں کوئی بھی ہمارے ساتھ برا کرے گا اس کا حشر اس سے بھی بدتر ہوگا۔ ان لوگوں نے اس ٹرالی میں دونوں بھائیوں کی باڈیز اپنے اور قریب قریب کے گاؤں میں گھمائی اینڈ دا پولیس واز پریزنٹ ڈیورنگ آل آف اٹ۔ ادھر منیب اور مغیث کے گھر پہ ایک الگ ہی سچویشن چل رہی تھی۔ their parents were very worried as کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ منیب اور مغیث کھیلنے کا کہہ کر اتنی دیر لگا دیں۔ their father was calling different relatives thinking کہ شاید دونوں بھائی کرکٹ کھیلنے کے بعد تھک ہار کر کسی رشتہ دار کے گھر چلے گئے ہوں، لیکن ہر طرف سے انہیں یہی سننے کو مل رہا تھا کہ انہیں نہیں پتا منیب اور مغیث کہاں پر ہیں۔ their father started getting very very intense کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں بھائیوں کو کدھر ڈھونڈے۔ اتنی ہی دیر میں ان کا ایک پڑوسی انہیں یہ آ کر بتاتا ہے کہ بٹر کے رہائشیوں نے ابھی 2 ڈکیتوں کا قتل کیا ہے۔ منیب اور مغیث وہیں پر کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، کیا پتا سارا ماجرا دیکھنے کے لیے وہاں پر رک گئے ہوں۔ their father took a sigh of relief because this was something that was believable and something that made sense to him۔ ان کے فادر نے اپنے بھائی کو کال کی تاکہ دونوں جا کر منیب اور مغیث کا پتہ کر سکیں۔ وہ لوگ اپنے گھر سے بٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ بٹر پہنچے تو وہاں پر ایک الگ ہی سما انہوں نے دیکھا۔ لوگوں کو موب نے ڈکیت سمجھ کر قتل کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے بیٹے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہوا۔ بہت ہی کوششوں اور مشکلوں کے بعد وہ منیب اور مغیث کی ڈیڈ باڈیز وہاں سے ریٹریو کر کے گھر لے گئے۔ موب چاہتا تھا کہ وہ ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز کو جلا دیں۔ تشدد کا یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو کچھ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے اس پورے واقعے کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور آپس میں خوش ہو کر ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا یہ ویڈیو جیو نیوز پر چلے گی اور پورے ملک کو پتہ چلے گا کہ ڈکیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی دن ہی کسی نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو جاتے ہی اٹ اسپریڈ لائک وائلڈ فائر۔ پاکستان کے ہر ایک نیوز چینل پہ یہ ویڈیو ایئر ہونا شروع ہو گئی اور نیشن غم و غصے میں مبتلا ہو گیا بیکاز دے کوڈنٹ کمپریہینڈ کہ کس طرح سے اتنا بڑا موب 2 معصوم لڑکوں کی جان لے سکتا ہے۔ اگلے ہی دن دونوں بھائیوں کی سولیڈیرٹی میں پورے ملک میں پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ واقعے سے زیادہ اس بات کا غصہ تھا کہ کس طرح پولیس کی موجودگی میں یہ انجسٹس ہوا، اور اگلے ہی دن منیب اور مغیث کی سولیڈیرٹی میں پورے ملک میں پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ یہ پروٹیسٹ چلتے رہے جب تک کیس میں کوئی تیز پیش رفت نہ ہوئی۔ انیشلی کیس کی فرسٹ ہیئرنگ میں یہ پتہ چلا کہ منیب اور مغیث کی سائڈ سے تو کوئی ایف آئی آر رجسٹر ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک ایف آئی آر اس واقعے کے لیے رجسٹر ہوئی تھی جو بٹر کے رہائشیوں کی طرف تھی، جس میں منیب اور مغیث کو ڈکیت دکھایا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ موب نے ڈکیتی کے غصے میں آ کر دونوں بھائیوں کا قتل کر دیا۔ اب ملک میں جگہ جگہ پروٹیسٹ ہونے لگے تھے، اسی لیے سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور سپریم کورٹ نے سموٹو ایکشن لیتے ہوئے یہ کیس اینٹی ٹیررزم کورٹ گجرانوالہ کے حوالے کر دیا۔ On 5 سپٹمبر 2010 28 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان 28 لوگوں میں 10 پولیس آفیسرز اور کانسٹیبلز تھے جبکہ باقی 18 لوگ سویلینز تھے۔ جب کیس کی ہیئرنگ ہوئی تو ایک سسپیکٹ جس کا نام شمس علی تھا اس نے بتایا کہ واقعے پر پولیس کے اعلیٰ افسران موجود تھے جن میں ڈی پی او وقار چوہان بھی موجود تھے۔ اس فیکٹ کے مطابق پولیس لوگوں کو روکنے کے بجائے انہیں انکریج کر رہی تھی کہ وہ دونوں بھائیوں پر تشدد جاری رکھیں، ٹو دا پوائنٹ کہ ڈی پی او وقار چوہان نے کراؤڈ کو یہ کہا کہ تم لوگ انہیں مارتے رہو جب تک یہ مر نہ جائیں، اور اگر یہ دونوں بھائی مر بھی جاتے ہیں تو پولیس سارا الزام خود پر لے لے گی اور یہ کہے گی کہ دونوں بھائیوں کی موت انکاؤنٹر میں واقع ہوئی ہے۔
یہ سوچتے ہوئے آج بھی میرا خون کھول اٹھتا ہے، کیونکہ ایز اے چائلڈ آئی واز آلویز ٹولڈ کہ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا تو پولیس میری سیفٹی اور سیکیورٹی کی ذمہ داری لے گی، نہ کہ پولیس ہی ہم میں سے کسی ایک کی موت کا سبب بنے گی۔ یہ کیس پورے سال تک چلتا رہا اور اس سال میں کئی دفعہ منیب اور مگیز کی سولیڈیرٹی میں ملک کے الگ الگ شہروں میں پروٹیسٹ ہوتے رہے۔ پیپل وانٹڈ جسٹس فار دیز بردرز۔ ستمبر 2011 کو اس کیس کا ورڈکٹ سنایا گیا۔ اس کیس کے ورڈکٹ میں 7 لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی اور 6 لوگوں کو لائف امپریزنمنٹ دی گئی، ویئر ایز جو 10 پولیس آفیسرز اور کانسٹیبلز واقعے پر موجود خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، ان سب کو صرف 3 سال کی سزا ہوئی۔ 5 لوگوں کو اس کیس سے باعزت بری کر دیا گیا۔ The nation took a sigh of relief as they thought that justice was served. But something very different happened. Initially, you remember I told you کہ 2 FIRs رجسٹر ہوئی تھی، ایک منیب اور مگیز کی سائڈ سے اور دوسری بٹر کے رہائشیوں کی طرف سے۔ بٹر کے رہائشیوں کی طرف سے ہونے والی FIR پہ انویسٹیگیشن کئی سالوں تک چلتی رہی اور اس دوران کسی بھی ملزم کو ڈیتھ پینلٹی نہیں دی گئی، ٹل دا ٹائم 2019 آ پہنچا۔ 2019 میں سپریم کورٹ نے اس کیس کے بارے میں ایک الگ ہی فیصلہ سنایا جس کو سن کر لوگ حیران و پریشان تھے۔ سو آن 23 اکتوبر 2019 سپریم کورٹ نے ان 7 ملزمان کو دی گئی پینلٹیز کو 10 ایئرز آف امپریزنمنٹ میں کنورٹ کر دیا، اینڈ I was thinking what was the reason. So apparently سپریم کورٹ کے ہاتھوں میں کچھ ایسے ایویڈنسز لگے that said کہ منیب اور مگیز شاید ایکچوئل میں اس جگہ سے ڈکیتی کر کے آئے تھے، اور جب لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ 5 رہائشی زخمی ہوئے تھے۔ I tried very hard to find those reports اور evidences جہاں سے مجھے یہ پتہ چل سکے کہ اس فیصلے میں کوئی سچائی تھی۔ Now I am no one to say anything about the verdict of the most supreme court of the nation, as I believe that they would serve justice on any cost. So سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ان لوگوں کی ڈیتھ پینلٹیز کو 10 ایئرز آف امپریزنمنٹ میں کنورٹ کر دیا، اور یہ فیصلہ سنایا گیا کہ شاید منیب اور مگیز ایکچوئل میں ہی ایسی سرگرمیوں میں شامل تھے جس کی وجہ سے ان دونوں کی موت واقع ہوئی۔ Now me as a person, I don't know what's true or what's not. انسان کی زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ایک پہیلی بن کر رہ جاتی ہیں۔ میرے لیے یہ کیس ہمیشہ ایک ریڈل رہے گا، بیکاز I'll never understand what actually happened at that point or at that time. زندگی میں کہیں نہ کہیں گرے ایریاز رہ جاتے ہیں، ہر چیز آپ کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں ملتی، اور میرے لیے یہ کیس ہمیشہ وہ گرے ایریا رہے گا جہاں پر مجھے سچ جھوٹ کی کبھی کوئی خبر نہیں ہو سکے گی۔ Guys have any information or any reports from the case that you would like to share with me, you can comment it down below or send it to me to the email given in the description box. I'll see you guys next time with another case and another story. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.